یاب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جانا در حقیقت تمام کے تمام دکھوں کی کمپنسیشن ہے اور تمام کی تمام خوشیوں کی عروج کی انتہا ہے۔ اگر انسان نے زندگی کے اندر زیادہ وقت دکھوں کے اندر گزارا، پریشانیوں کے اندر گزارا، حسرتوں کے اندر گزارا، تو جنت اس کے تمام دکھوں کا ازالہ ہے اور اس کے دکھوں کے اوپر مرہم کی حیثیت کا کردار ادا کرے گی۔ اور اگر انسان نے دنیا کے اندر خوشحالی کا وقت گزارا، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا رہا، صحت مندی، طاقتوری، ناموری، شہرت اس کو حاصل ہوئی، اور اس تمام کی تمام عنایات کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھکا رہا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا اور اس کی شریعت کے اصولوں پہ عمل پیرا ہوتا رہا، اور اس کے انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا، تو یوں سمجھیے اس کو سب نعمتوں سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں لایا جائے گا کہ انہوں نے بڑی ہی تلخ زندگی گزاری ہوگی، اتنی تلخ زندگی کہ جس زندگی کے اندر آسودگی کے کوئی امکانات ہی موجود نہیں تھے، در بدر کی ٹھوکریں تھی، بے روزگاری تھی اور دھکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں کی ایک سیر کروائے گا، پوچھے گا کوئی غم یاد ہے؟ کہ اللہ کوئی غم بھی یاد نہیں۔ اور اس کے مد مقابل ایک ایسے شخص کو جس کو دنیا کے اندر بڑی نعمتیں حاصل رہی ہوں گی، ہٹو بچو، کرو فر، ہیبت و حشمت، مال و دولت، ناموری، اور ہوگا وہ جہنمی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایک غوطہ دے کے اس سے پوچھے گا کہ اب یہ بتلا زندگی کیسی گزری، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سکون کی راحت اور راحت والی کوئی گھڑی یاد ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر کوئی حیثیت اور کسی حقیقت کی حامل نہیں۔ اگر یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کے اوپر کسی حیثیت یا حقیقت کی حامل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے اندر کبھی بھی اہل ایمان کو اتنی تکلیفیں اور دکھ نہ آنے دیتے، اور اگر اس زندگی کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر یا قیامت کے دن اور اس کے بعد کی آنے والی زندگی کے مقابلے کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دنیا کے اندر کبھی نعمتوں سے فیض یاب نہ ہونے دیتے۔ یہ دونوں کام اس لیے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے جو میرے بندے ہیں ان کے تمام دکھوں کی کمپنسیشن جنت میں جا کے ہو جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی پتہ ہے جو میرے نافرمان اور میرے باغی لوگ ہیں ان کی سرکشیوں اور بغاوتوں کی پوری سزا ان کو جہنم میں جا کے مل جانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر اہل ایمان ابتلاؤں سے گزریں اور استقامت کے راستے پر ڈٹے رہیں تو اللہ راضی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان طبقہ اگر زمین کے اوپر خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، مسرتوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہیں، اور تقدیر ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کو بہرحال ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسان کو تقدیر کے سامنے سبمٹ کرنا پڑتا ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جگر والے لوگ، بڑے بڑے صحت مند لوگ آنن فانن دنیا سے یوں چلے جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل بڑے بڑے مریض لوگ، بڑے بڑے پریشان حال لوگ، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار لوگ برس ہا برس تک ہسپتالوں کے بستروں کے پر زندگی گزارنے کے باوجود بھی ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ طول دیے رکھتے ہیں، طوالت دیے رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات کس کے قبضہ و اختیار میں ہیں؟ یہ سارے کے سارے معاملات میرے اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ کائنات میں کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ملجا، ہمارا ماوا، ہمارا مولا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہماری حشیتوں کا مرکز، ہماری امیدوں کا مرکز، ہمارے توکل کا مرکز، ہماری انابت کا مرکز، ہماری پیار کا مرکز، ہماری محبتوں کا مرکز ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، جس کی شان انتہائی بلند بالا ہے، جس کے نام، جس کے اسماء و صفات، جس کی قدرتیں، جس کی طاقتیں بے مثال ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو جائے وہ انتہائی خوش نصیب ہے، اور جو اللہ کی ذات سے بیگانہ ہو گیا اور اللہ کی ذات سے لاپرواہ ہو گیا وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ دہریے جو ہیں دنیا کے اندر کبھی بھی اکثریت کی شکل اختیار نہیں کر سکے، کائنات کے اندر انتہائی چھوٹا گروہ دہریوں کے پر حامل رہا، مشتمل رہا۔ کیا وجہ ہے کہ دہریے آج تک بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر جو ہیں جمع نہ ہو سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے فطرت انسانی کے اندر ایک خالق کی پہچان، ایک مالک کی پہچان، ایک پروردگار کی تلاش کا وہ جوہر موجود ہے
جو انسان کو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ منسلک ہونے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میری نظروں کے اندر دہریت فقط پراگندہ حیالی کا نام نہیں، فقط وساوس کی کثرت کا نام نہیں، میری نظروں کے اندر جو دہریت اور الحاد ہے فقط جو ہے انسان کی عقلی ٹھوکر سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دہریت کے پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کی بدعملی بھی ہوتی ہے، انسان کے گناہ بھی ہوتے ہیں، انسان کی سیئات بھی ہوتی ہیں، انسان کی اللہ کی نافرمانی سرکشی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی مسلسل سرکشی کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، بغاوت کے راستے پر تلا رہتا ہے، تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اپنی یاد کو بھی اس کے دل سے کھرچ جاتے ہیں، اس کے تصورات کے اندر سے بھی اپنے احساسات کو باہر نکال دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر وقتی طور پہ اپنی مداخلت کو ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں لگا رہے اپنے راستے کے اوپر، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں تجھے پکڑوں گا اور تجھے پکڑ کر جہنم کے گہرے گھڑوں کے اندر پھینک دوں گا۔ اس کے مد مقابل جس بندے میں خیر موجود ہوتی ہے، جس بندے میں نیکی کی رمق موجود ہوتی ہے، جس میں ایمان کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبھی بھی گناہوں کے اوپر اس کو دیر ڈھیل نہیں دیتے، دل چھوٹ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا کر اپنی طرف لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مبتلا مصیبت کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں، اپنی یاد کا دیا اس کے قلب میں جلاتے رہتے ہیں، اس کے شعور کے اندر اپنی ذات کی معرفت کے احساسات دلاتے رہتے ہیں۔ اور یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے لڑ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کئی لوگوں کو زندگی کے اندر مبتلا مصیبت کیا تو اس کے اندر ان کے لیے خیر والے بہت سے پیغامات موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جتنی بھی مصیبتیں انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں در حقیقت اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بندہ مومن و مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ابتلاؤں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے استغفار کا راستہ، توبہ کا راستہ، دعا کا راستہ، صدقے کا راستہ، خیرات کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ ان سارے کے سارے راستوں سے گزرتا ہے پھر اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا مصیبت نہ کریں اور دکھوں اور کرب کے اندر اس کو مبتلا نہ کریں تو عین ممکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے پر چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کے اندر یہ بات کا پایا جانا پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بہت ہی واشگاف الفاظ میں کچھ یوں بیان فرما دیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آنے والی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارے، فسق و فجور میں گزارے، بغاوت میں گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کئی مرتبہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تھام لیتے ہیں اور اس کو پلٹا کے اپنی طرف واپس لے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بعض نیک بندوں کے رزق کے اندر اگر کمی رکھی ہے تو اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ ان سے ناراض ہے، بلکہ اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے ان کے رزق میں وسعت نہیں دے رہا۔ یہ بات کلام حمید سے ہمیں کچھ یوں معلوم ہوتی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کرے تو وہ زمین کے اوپر بغاوت کرنا شروع کر دے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر وسعت اس کو رزق دیتے ہیں، اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور وہ فسق و فجور کے راستے کے اوپر نہ چلے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے اوپر یقین رکھنا اور انابت اللہ کا راستہ اختیار کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جس کو یہ راستہ مل جاتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر راستے میں محنت ضروری نہیں ثمر آور ہو۔ کئی مرتبہ آپ کاروبار کے اندر بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کاروبار عروج کے اوپر نہیں جاتا، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ پڑھائی میں بڑی دل لگا کے محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ اس طرح کا نہیں نکلتا جس طرح کا نکلنا چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ سے کم پڑھنے والے لوگ آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن کائنات کے اندر واحد محنت جس کا ثمر یقینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کے اعمال کی جزا لازماً دی جائے گی۔ فالذین ہاجروا
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں زبردستی ان کے وطن سے نکال دیا گیا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں تلوار کو اٹھا لیا، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹوا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کے اعمال کی پوری پوری جزا ان کو دی جائے گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ خان صاحب کے حامی ہیں، کوئی ضروری بات نہیں کہ خان صاحب آپ کی حمایت کا پورا پورا مول دیں، جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ میاں صاحب کے حامی ہیں، کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ کو میاں صاحب سے وہ ریوارڈ ملے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ آپ کسی دینی رہنما کے حامی ہیں، کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ کی محبت کا آپ کو وہی جواب ملے جو اس سے آپ محبت کر رہے ہیں۔ لیکن کائنات میں ایک ہی محبوب ہے کہ انت اہل الوفاء والحق، کہ جس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی ہم خیر کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب وفا بھی ہیں اور صاحب حق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے، اتنا پیار ہے بندہ جو ہے ایک ہاتھ کے برابر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمان کے برابر اس کی طرف آتے ہیں، وہ ایک قدم جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ پیدل چل کے جاتا ہے، اللہ اسے لپک کے دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ بڑا ہی عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے کفر کے اوپر راضی نہیں، ولا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندے کے کفر کے اوپر راضی نہیں۔ یہ بندہ ہی بڑا عجیب ہے جو اپنے خالق، اپنے مالک کو بلا دیتا ہے، اس کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ انفطار میں ایک مقام کے اوپر بڑے ہی پیار سے اپنے بندے کو مخاطب ہو کر بڑے عجیب انداز کو اختیار کیا، اتنا لاڈ والا انداز، اتنا پیار والا انداز۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے؟ کیا تو اپنے کریم پروردگار کی کرم نوازیوں کو فراموش کر چکا ہے؟ کیا تو اس کے لطف و کرم کو اور اس کی رحمت بے پایاں کو اور اس کی مغفرتوں کو نظر انداز کر چکا ہے؟ کیا تو اس بات کو بھول گیا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے بنانے والا کون ہے؟ کیا تو اس بات کو بھول گیا ہے تیرے تسویے کو کرنے والا کون ہے؟ کیا تو بھول گیا ہے تیرے میں توازن کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے؟ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے مقصود زندگی کو سمجھ لیا کہ مقصد زیست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی پوجا ہے، اور اپنے اوقات کے بڑے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو کے گزارا، یقین کیجئے یہ شخص نصیب کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے۔ اور اس کے مد مقابل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وقت کا سیٹھ ہو، لینڈ لاٹ ہو، سردار ہو، جاگیردار ہو، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا تو اس سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب کوئی انسان نہیں۔ فقط سرداری وجہ نجات نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہوتا تو فرعون جہنم کا ایندھن کبھی نہ بنتا۔ فقط سرمایہ انسان کی جو ہے توقیر کا اور اللہ کی نظروں میں عزت داری کا سبب نہیں بن سکتا، اگر ایسا ہوتا تو قارون بھی کامیاب ہوتا۔ فقط منصب انسان کو کامیاب نہیں کروا سکتا، اگر ایسا ہوتا تو حامان جنت کے اندر ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، فقط قبیلہ انسان کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتا، اگر ایسا ہوتا تو ابو لہب کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے والے ابو لہب، جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، عزت کا راستہ، وقار کا راستہ، سعادت کا راستہ، روشنی کا راستہ، بلندی کا راستہ، جنت کا راستہ در حقیقت اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اس کے سامنے جھکنے کا راستہ ہے۔ اور ان جنتیوں میں سے وہ لوگ جو فردوس بری کے وارث ہیں، ان کے مقام کا کیا کہنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہوئے وہ مومن لوگ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کیا۔ یہ کون سی نمازیں ہیں کہ میری نماز کے اندر دکان کی یاد ہے، میری نماز کے اندر فیکٹری کی یاد ہے، میری نماز کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ ربط والا کوئی بھی عنصر اور کوئی بھی جوہر موجود نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغویات سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ آج کل کا مومن و مسلمان لغویات کے اندر اترا ہوا ہے۔ لغو کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی ایکٹیویٹی جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ پتے کھیل رہا ہے، سنوکر کھیل رہا ہے، کیرم کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اور مجھے یہ بتلا تیری ان ایکٹیویٹیز کا کیا تیری دنیا کا تجھے کوئی فائدہ ہے؟ کیا تجھے آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی اسپرچول فائدہ، کوئی فزیکل فائدہ، کوئی ایمانداری سے بتلا تو کیا کر رہا ہے؟ تیری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں جو دنیا کے فائدے والی ہو یا آخرت کے فائدے والی ہو۔ تیری ایکٹیویٹیز کا دائرہ کار جو ہے یا دنیا کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے یا آخرت کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر تو تھک چکا ہے تجھے سو جانا چاہیے، اگر تجھے فزیکل فٹنس کی ضرورت ہے تجھے دوڑ لگا لینی چاہیے، اگر تیرا وقت موجود ہے تجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ وقت کو بتانا چاہیے، اگر تیرے پاس وقت موجود ہے تجھے ذکر الہی میں منہمک رہنا چاہیے، اگر تیرے پاس وقت موجود ہے تجھے دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر اور ہدایت کی طلب کے اندر مصروف رہنا چاہیے، اگر تیرے پاس فرصت ہے تجھے اپنے کاروبار کو توجہ کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیری ایکٹیویٹیز کا دائرہ کار یا دنیا کی بہتری کی طرف ہونا چاہیے یا آخرت کی بہتری کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ٹائم کو ضائع کرنے والے انسان یہ لمحات تیرے لیے حسرت بننے والے ہیں جن کو تو نے مس یوز کر کے تو نے اپنی تنہائیوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ بڑے دیندار نظر آئیں گے اور بڑی بڑی ان کی نیکیاں ہوں گی، ایسی نیکیاں کہ تہامہ کے پہاڑوں جتنا جن نیکیوں کا وزن ہوگا، لیکن تنہائیوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس لیے کہ وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو ان کی نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ غیر محرم کے چہرے پہ ہوتی ہیں، تھرکتے ہوئے جسموں پہ ہوتی ہیں، حسینہ کے وجود پہ ہوتی ہیں۔ یہ آنکھوں سے زنا کرنے والا مسلمان، یہ اپنے وقت کو برباد کرنے والا مسلمان، اور تیری نمازیں تیرے روزے برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تیری نیکیاں اگر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر بھی ہوئیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں گی۔ اگر تو خلوت میں اللہ کا تابعدار ہے بڑی بات ہے، اگر تو خلوت میں شیطان کا تابعدار ہے تو ظاہر میں تو کتنا بھی مومن کیوں نظر نہ آئے، تیرا ایمان جو ظاہری ایمان ہے تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ لوگ جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اپنی پاک دامنی اور اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کو پورا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، بیوی کا راستہ، شریک زندگی کا راستہ، رفیقہ حیات کا راستہ۔ اس کے علاوہ لونڈیوں کے احکامات جو کہ آج کل مجموعی طور کے پر لاگو نہیں ہوتے، لیکن آج بھی اگر لشکر اسلام کفار کے خلاف جہاد کرے اور وہاں جنگ کے میدان کے اندر سے جو عورتیں بطورے مال غنیمت پکڑی جاتی ہیں اور امیر لشکر ان کو تقسیم کرے جنہیں لونڈی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اگر انسان کا ازدواجی تعلق ہو تو اس صورت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لونڈی جو ہوتی ہے گھریلو خادمہ کو لونڈی نہیں کہا جاتا، نہ گھریلو ملازمہ کو لونڈی کہا جاتا ہے، بلکہ لونڈی انسان کی ملکیت ہوتی ہے۔ بیوی اور لونڈی میں فرق یہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک سماجی مذہبی بندھن ہوتا ہے جس میں دونوں کی رائے شامل ہوتی ہے، جبکہ لونڈی جو ہوتی ہے وہ انسان کی پراپرٹی ہوتی ہے، انسان کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں حرام کاری کے امکانات نہیں ہوتے۔ ایک بندے کی لونڈی ہے تو دوسرے کی بھی لونڈی ہو نہیں، جس طرح بندے کی بیوی اس کی یونیک بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، اس طرح اس کی لونڈی بھی اس کی یونیک لونڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر اس کے بچے کی ماں بن جائے اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ جب ام ولد بن جاتی ہے تو اس کی فردر ٹریڈنگ حرام ہو جاتی ہے، پھر فردر ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرات گرامی قدر، جس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے، عمل قوم لوط کا راستہ ہو یا مشتدنی کا راستہ ہو یا ٹرانسجینڈر کا راستہ ہو یا زناکاری کا راستہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ
جو فردوس میں جانے والے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے اور اپنے وعدوں کو نبھانے والے ہیں، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس بری کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ حضرات گرامی کا دنیا کے گھروں میں 30-40 سال کے بعد پھٹی پوچھی جاتی ہے اور نئے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ ایک دور تھا جب ہمارے گھر کے باہر لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ علامہ شہید کا گھر ہے، آج لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ ابتسام کا گھر ہے۔ ایک وقت آئے گا میں بھی قبرستان میں چلا جاؤں گا اور آپ لوگ مجھے دفنا چکے ہوں گے، اس وقت وہ گھر میرا گھر بھی نہیں رہے گا، میری اولادوں کا گھر ہوگا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا میری اولادیں بھی دنیا سے چلی جائیں گی، میرے پوتے پڑ پوتے ان گھروں میں رہ رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ گھر جو کہ عارضی دار سکونت ہیں، ان کی فردوس کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جب لوگ فردوس بری میں چلے جائیں گے ان کو اتنا سکون آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، وہ کہیں گے لا یبغون عنہا حولا، کہ کاش ہماری یہاں سے رہائش کبھی بھی تبدیل نہ ہو۔ حضرات گرامی کا ان گھروں میں جانے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وہ تمہاری نگاہ جو ہوتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے ایک کنال کے گھر سے لے کر 1 ایکڑ کے فارم ہاؤس پہ ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے گھر جو ہے، دنیا کے کچے گھروندے جو ہیں وہ جنت کے بالاخانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نگاہ جو ہوتی ہے دنیا کی حسینہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی حسینہ ہو یا عزیز ترین رفیق حیات ہو، وہ جنت کے حور کے چہرے کی رنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات گرامی کا تمہاری نگاہ دنیا کی خدام پہ ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے خدمتگار جنت کے غلمان کی جو ہے رانائی کا اور ان کی خدمتگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نگاہ دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی پی آر عرش والے کے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آخرت حقیقت کا نام ہے، اور دنیا جو ہے وہ فنا کا نام ہے۔ آخرت دار البقا ہے، آخرت دار القرار ہے۔ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، ابتلاؤں کا گھر ہے، دنیا فتنوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، لیکن آخرت دار القرار ہے، آخرت دار الخلد ہے، آخرت ہمیشہ کی سکونت کی جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے ہمیں ابھی ہی تیاریاں کرنا پڑیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر بھی فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ حضرت رسول اللہ ہمیشہ سیدھے راستے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں میرا پلٹ کے نہیں آنا پڑے گا؟ نہیں، تمہیں ضرور میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو دنیا دار لوگ ہیں، کئی تو بالکل کافر ہے، لیکن کئی لوگ جو ہیں کافر تو نہیں، لیکن دل کے اندر بدگمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پیدا کرے گا دوبارہ۔ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم ہڈیاں ہماری برادہ ہو جائیں گی ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحیی الذی انشاہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، تمہیں وہ پروردگار زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنا دیا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، چاہے لوہا بن جاؤ چاہے پتھر بن جاؤ، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا اور زندہ ہو کر ہمارے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا، اس سے کوئی راہ فرار نہیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان تو یہ سمجھتا ہے ہم ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ ہم تو اس چیز کے پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے پر جو لکیریں موجود ہیں، جو پوٹے اور پور موجود ہیں، ہم ان کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ اللہ، آج سے پہلے تو پور اور لکیروں کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا کیا فنکشن ہے، لیکن تو نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہم انگلیوں کے پوروں اور لکیروں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ گویا کہ تجھے پتا تھا ایک وقت آئے گا،
انگلیاں آئیڈینٹیفیکیشن مارک کی حیثیت اختیار کر جائیں گی، اور ان کے اوپر موجود لکیریں جو ہیں وہ انسان کی شناختی علامت بن جائیں گی، اور ان کی سکیننگ کے ذریعے بینکوں میں اکاؤنٹ سے لے کر امیگریشن کے کاؤنٹروں تک انسان کے معاملات کو چلایا جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن دنیا والوں نے تمہاری لکیروں سے اخذ کی ہے، بلا قادرین الا نسوی بنانا، ہم ان لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ لا یذل ربی ولا ینسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی بھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھٹکا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بڑے عجیب الفاظ اللہ نے کہے، انسان کے رونگٹے اور وجود کے ذرے اور حصے انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور انسان اپنے وجود کے پوروں کو مخاطب ہو کے کہے گا لیما شہدتم علینا، کہ تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، اور میرے پٹھے ہو کر، میرے گوشت کے ٹکڑے ہو کر، میرے وجود کا حصہ ہو کر میرے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وجود کے ٹکڑے اور انسان کے رگو ریشوں سے آواز آئے گی، وہ انسان کو مخاطب ہو کے کہیں گے انتک اللہ الذی انتک کل شیء، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے آج سے پہلے دنیا میں زبان کو قوت گویائی دی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حقیقی ہے، لا فانی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج سے پہلے تو انسان یہ گمان کرتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری بدعملی سے غافل ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، اور تو کیا بات کرتا ہے، میں تیرے اعمال سے غافل نہیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے رسول کرامن کاتبین تیرے کندھوں پہ موجود ہو کر تیرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرا علم حقیقی ہے، میرا علم لا فانی ہے، میں اپنے ذاتی علم کے ذریعے بھی تیرے ہر عمل سے پوری طرح آگاہ ہوں، اور تیرے عمل کے کہاں تو چھپائے گا، اور تیرے تو اپنے ہی رونگٹے تیرے خلاف گواہیاں دینے کے لیے مادہ تیار ہے۔ تیرے رونگٹوں کے اندر میں نے ایسی چپیں لگا رکھی ہیں جو میرے حکم کے اوپر میں جب چاہوں گا بولنا شروع کر دیں گی، اور تیرے پورے کے پورے کردار کو تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ایسے عالم کے اندر تیرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مولا ہے، آپ کا مولا ہے، ہمارا ملجا ہے، ہمارا ماوا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب ہے۔ اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، اور اس کو راضی کر کے اس کی جنتوں میں داخل ہونے کی جستجو کرنا، حضرات گرامی قدر، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حقیقی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کے نظام کو اس لیے بنایا کہ وہ جانچ لینا چاہتا ہے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا پیار اور اس کے ڈر سے نیک اعمال کرنے کی جستجو، یقین کیجئے یہ زندگی کا وہ ٹریک ہے جو سیدھا ٹریک اللہ کے فضل و کرم سے جنت کو جا رہا ہے۔ لیکن اس ٹریک کے راستے میں نفس کی ترغیبات بھی ہیں، تحریصات بھی ہیں، شیطان لعین کے وساوس بھی ہیں، اور دنیا کی چمک دمک بھی ہے، اور انسان کی شہوات بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو روکتی ہیں۔ ابلیس انسان کے وجود کے اندر نفس سے مارا کے جتنے لوازمات اور امکانات ہیں ان کو انگیخت کرتا ہے، اس کے لیے گناہوں کو مزین کرتا ہے، اس کے لیے اس فانی دنیا کو ہے باقی دنیا بنا کے پیش کرتا ہے، گناہوں اور شہوات کے اندر اس کے لیے پسندیدگی کی علامات کو پیدا کرتا ہے، اللہ سے اس کو دور لے جا کر بغاوت کے راستے پہ اکساتا ہے، اور انسان اس کے مشورے کو مان کے اللہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس ضمن میں کاہری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کی ایک جماعت اور چھوٹا گروہ ابلیس کے شکنجے سے بچ نکلا، اور یہی چھوٹا گروہ جو تھا حقیقت میں کامیاب گروہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس چھوٹے گروہ میں شامل کر دے۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے جن کے پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی
برکھا برسے گی اور جو جنت کے حقدار بن جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل سورہ نور کے بعض اہم مضامین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ گڑ گڑا کر دعا بھی ہوگی. سورہ نور اس اعتبار سے قرآن کی بڑی ہی زبردست صورت ہے کہ اس میں زناکاری اور بدکرداری اور بے حیائی سے بچنے کے تمام راستوں کو نہایت احسن طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما. اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اللہ سعادت والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما. دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.